اسلام کی ارکان 5 ہے اور 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے حج کرنا. پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی گواہی دینا، رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکات دینا، اور ایک رکن جو اہم رکن ہے وہ ہے حج کرنا. حج کے لیے قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بالکل مقرر ہے. اب جن کا ارادہ ہو حج کرنے کا وہ اپنے آپ کو ان دنوں میں بچائے، فحش کلام سے، لڑائی جھگڑے سے اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اس لیے کہ عموماً جو مشرعہ جب ہم جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے، تو جس وقت لوگ طواف کرتے ہیں تو اس وقت بہت بھیڑ ہوتی ہے، بس اوقات ٹچ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بس اوقات دھکا بھی لگ جاتا ہے. اور وہاں سے پھر جب عرفات مزدلفہ وغیرہ وہاں پہنچتے ہیں تو بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بس اوقات دھکا بھی لگ جاتا ہے. کوئی زور سے دیتا نہیں ہے، دھکا لگتا ہے. عموماً یہ چیزیں انسان کو جھگڑے کے لیے تیار کر دیتے ہیں. کسی کو دھکا لگ جائے، برداشت نہ ہو، انسان کے اندر وہ مادہ نہ ہو برداشت کرنے کا، وہ فوراً جھگڑے پر آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان دنوں میں اپنے آپ کو جھگڑے سے بچا کے رکھے، فحش باتوں سے بھی بچا کے رکھے، تاکہ تمہارا حج مقبول ہو جائے. اور اللہ کے یہاں جو بہترین چیز ہے، بہترین توشہ ہے، وہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. وہ اللہ تم سے تقویٰ چاہتا ہے. اللہ کو اور کوئی چیز تم سے ضرورت نہیں، بس تمہارا تقویٰ چاہتا ہے، اور تقویٰ بہترین توشہ ہے. بھائیوں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہر ایک پر فرض ہے، کہ عبادت شکل میں ہر ایک انسان پر فرض، چاہے وہ انسان غریب ہو، چاہے وہ انسان امیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، وہ ہر ایک پر فرض ہے. وہ ہے ایک نماز، ایک ہے روزہ رکھنا. اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جو صرف مالداروں پر فرض ہے، تمام پر فرض نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے زکات دینا اور دوسرا ہے حج کرنا. جس انسان کے پاس آج کے دور میں اس وقت میں اتنے پیسے ہو کہ وہ جہاز کی ٹکٹ نکال سکتا ہے، وہاں مکہ پہنچ سکتا ہے، اور مکہ میں جتنے دن رہنا ہو، سفر کے جتنے دن ہو، اتنا خرچات اس کے پاس موجود ہو، اور پھر واپسی آنے کی ٹکٹ کا بھی انتظام اس کے پاس ہو، اتنا خرچہ اس کے پاس ہو، اور جن کی وہ کفالت کرتا ہے، چاہے بچے ہوں، چاہے بیوی ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، ان کے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچہ وہ گھر میں رکھے. اگر اتنی وسعت انسان کے پاس ہے، اس پر حج لازم ہو جاتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا، صحابہ، وہ انسان جس پر حج فرض ہوا ہے اس کے باوجود حج نہ کرے، حج فرض ہو کر بھی حج نہ کرے، اللہ نے وسعت دی ہے تب بھی حج نہ کرے، وہ اس کو سمجھنا چاہیے وہ چاہے دنیا میں یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تشریح فرمائی، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض فرمایا ہے لوگوں پر جن کو استطاعت ہو، جن کے پاس طاقت ہو، جن کو اللہ نے وسعت دی ہو. وہ غریب پر حج فرض نہیں ہے، مالداروں پر حج فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے مکہ میں ایک اپنا گھر بنایا ہے، جس گھر کا ہم نام سب جانتے ہیں، جس کا نام کعبہ ہے، جس کا نام بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جس وقت سیلاب آ گیا تھا تو یہ سارا نام و نشان مٹ گیا تھا، البتہ ایک ٹیلا سا رہ گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھیجا. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، آزمائشیں ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے، پھر واپس آ گئے. تب تک یہ تخت جگہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا، اس وقت اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ یہ تھوڑا سا کام کر سکتا تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش فرمائی، ابراہیم اب میرے گھر کو تعمیر کرو. روایتوں میں اور تفسیروں میں یہ بات آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے خانہ کعبہ کا نشانہ لگایا. خانہ کعبہ کا نشان یہ تھا، یہ طوفان نوح کی وجہ سے مٹ گیا تھا، اب یہاں پہ آپ نے عمارتوں کو بلند کرنا ہے. اور قرآن کریم میں یہی کہتا ہے کہ عمارتوں کو بلند کرنا ہے، جو دیواریں ہوتی ہیں دیواروں کو بلند کرنا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام جب بلند کر رہے تھے اور شریک جو شامل ساتھ تھے وہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے. یہ نہیں کہا کہ دونوں بلند کر رہے تھے، کہا اسماعیل علیہ السلام شامل تھے. یہ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہیں مشورے میں ساتھ ہیں، اپنا نام نہیں لیتے تھے بلکہ بڑے کا نام لیتے تھے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ ایک موقع پر فرماتے ہیں، میں حضرت ابوبکر کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ. حالانکہ کہنا تو یہ تھا میرے اور ابوبکر کے ساتھ مشورہ فرما رہے تھے، کہہ یہ رہے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے. گویا بسا اوقات بڑے کا نام دیتے ہیں، چھوٹے کو اپنا آپ پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے اور جو ساتھ ساتھ شریک تھے وہ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں.
اللہ ताला ने एक पत्थर दिया और वो पत्थर ऐसा मोम हो गया था, वो लिफ्ट बन गया था। इब्राहिम इस्लाम चाहते थे यहाँ पत्थर लगाना, हाथ नहीं पहुंचता था। अल्लाह ने इस पत्थर को ऐसा बनाया था कि ये बिल्कुल पत्थर ऊपर लिफ्ट की तरफ चढ़ता था। इब्राहिम इस्लाम पत्थर लगाते थे, इधर जाना चाहते थे तो पत्थर इधर से इधर ले जाता था, जैसे आज के दौर में लिफ्ट है अल्लाह ने। और यही है वो मकाम इब्राहिम, वही बिल्कुल मौजूद है। अल्लाह आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए और मुझे भी बार बार पहुंचाए। तो खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। कैसे? मतलब जो नजदीकी पहाड़ उस वक्त था, वहां से पत्थर ला रहे थे बाप और बेटा, और फिर लगा रहे थे, सीमेंट कर रहे थे या और कुछ मानिए। तो गोया वो दोनों काम कर रहे थे। काम करने के बाद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है, ये आपने हमें तौफीक दी, हमने ये काम किया और इतने बड़े घर का काम किया, हमने मस्जिद बनाई। आज के दौर में हम खाने काबा को तो तामीर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अगर किसी ने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। अब मस्जिद बनाने का ये मतलब नहीं है हर एक तो मस्जिद ही बना सकता है। यहाँ इतने साहिब हैं जिनके पास इतनी वसत नहीं, वो अकेले मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं इस मजलिस में होते हैं जो खुद मस्जिद बना सकते हैं। जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए क्या है? तो हदीस में ऐसे अल्फाज आए हैं जहाँ पे ये पता चलता है अगर कोई एक ईंट भी मस्जिद के लिए देगा, जैसे आज के दौर में 30 रुपए 40 रुपए ईंट की कीमत है, अगर कोई 40 रुपए मस्जिद के लिए देगा, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में एक घर बना देगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर, अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तौफीक आपने दी, अब क्या चाहिए? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे कबूल फरमा दीजिए। अगर आप कबूल नहीं फरमाएंगे हमारा काम फिर दुरुस्त जाया हो जाएगा, आप कबूल फरमा दीजिए, आपने हमें तौफीक दी। इन्नका अंतस समीउल अलीम, आप देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे और जानते भी थे। और साथ साथ एक दुआ पैगंबर के लिए भी फरमाई थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, अल्लाह इस वादी में अब अपने किसी महबूब को भेज दीजिए। बीच में 2500 साल गुजर गए थे, अल्लाह के नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस मौके पर किताबों में तो मैं कभी कभी सुनाता हूँ, जब ये हज का मौका होता है, किताबों में अजीब बात लिखी है कि जब दुआ कर रहे थे, दुआ करने वाले खलीलुल्लाह थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और आमीन करने वाले ज़बीहुल्लाह थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और जिस कलाम में वाक़या बयान हुआ उसका नाम है कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, और जिसके लिए दुआ हो रही थी वो आमीना कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब मुकम्मल हो गई खाने काबा की तामीर। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम जाओ आप पहाड़ पर चढ़ो और लोगों में ऐलान करो, आ जाओ इसका हज करो बैतुल्लाह का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मालिक यहाँ पे कोई है नहीं, थोड़ी सी बस्ती है या कोई था ही नहीं, और दुनिया में कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं, मेरी आवाज वहां कैसे पहुंच सकती है? अल्लाह ने फरमाया अद्दिन फिन्नास बिल हज, इब्राहिम करो ऐलान, और जबल अबू कुबैस बिल्कुल खाना काबा की पिछली तरफ है। अल्लाह आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। उसी पहाड़ पर किताब में आया, उसी पहाड़ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चढ़े, वहां ऐलान किया, लोगों आ जाओ पैदल होकर सवार होकर इस बैतुल्लाह का तवाफ करो, इस बैतुल्लाह का यहाँ पे हज करो। अब ऐलान कर रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला, अल्लाह मेरे इस ऐलान को कौन सुनेगा, कहाँ तक मेरा ऐलान पहुंच सकता है? अल्लाह ने वापस फरमाया, इब्राहिम तेरा काम है ऐलान करना और मैं अल्लाह हूँ, मेरा काम है ऐलान को पहुंचाना। अल्लाह ने लोगों तक ऐलान को पहुंचाया। हदीस में आया है कि जो आलम अरवा में थे, जैसे अल्लाह ने हम तक वो ऐलान पहुंचा दिया। उस मौके पर आलम अरवा में जिसने जितनी बार लब्बैक कहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जितनी बार कहा है, अल्लाह इतनी दफा उसको तौफीक दुनिया में अता करेगा। अल्लाह करे कि हम सब ने आलम अरवा में लब्बैक कहा हो, उनके ऐलान पर हमने जवाब दिया हो। अल्लाह हम सबको बार बार नसीब करे। मेरे भाइयों, जिनको हज के लिए जाना है या जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, वो ये ना समझे कि हम माल खर्च करते हैं हमारा माल कम हो जाएगा, माल खर्च करके गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिही, सदका करके इंसान का माल खर्च जाया नहीं होता है, सदका करके इंसान कोई गरीब नहीं होता है, उम्रा करके या हज करके इंसान कभी गरीब नहीं होता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उम्मार वल हुज्जाज वफ़दुल्लाह इन दअऊहु अजाबहुम, ये ऐसे हैं हाजी और उम्रा करने वाले, ये दोनों के दोनों अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह हम सबको अपना मेहमान बनाए। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उम्मार वल हुज्जाज वफ़दुल्लाह, उम्रा करने वाले और हज करने वाले ये दोनों अल्लाह के मेहमान हैं। अगर ये उस दौरान दुआएं करता है, अजाबहुम, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करता है।
وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا، اور اگر یہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں جب واپس آ جائیں تو راستے میں ان سے مسافہ کیا کرو، کیوں؟ اور ان سے کہا کرو میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ ایسے وہاں سے آتے ہیں جیسے اس دن آئے تھے دنیا میں جس دن یہ پیدا ہوئے تھے، اس دن کوئی گناہ نہیں تھا۔ حج کر کے جب انسان آتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہوتے ہیں۔ اسے اللہ کے ماموں فرماتے ہیں راستے میں ان سے ملو اور ان سے پہلے ہی کہو، اور کہیں کی کتاب میں یہ بھی آیا ہے ان کی آنکھوں پر نظر آؤ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو، ہمارے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچائے۔ تو وہاں میرے بھائیوں جن جن کو وہاں جانے کے لیے تیاری ہے یا جن جن کو جانا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی کمال ہے یا مال میں کمی آئے گی، غریبی آ جائے گی، غربت آ جائے گی۔ حج کر کے یا عمرہ کر کے مال میں کبھی غربت نہیں آتی ہے، کبھی انسان غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان جتنی بار حج کرے گا، جتنی بار عمرہ کرے گا، اللہ اتنا ہی اس کو مالدار بنائے گا۔ زندگی میں حج کرنا صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جبرائیل آئے، قائد سے کہا کہ ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ بار بار سوال کرتے ہو، اگر میں کہتا کہ ہر سال حج مالداروں پر فرض ہے پھر تو یہ دشواری ہو جاتی، یہ تو مشکل ہو جاتا مالداروں کے لیے بھی، لہٰذا زندگی میں حج کرنا صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب جو جا رہے ہیں یہاں سے حج کے لیے وہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہم جن چیزوں میں مال لگاتے ہیں اس میں تو غربت آ سکتی ہے، ہم ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، اس سے غربت تو آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم رسم و رواج جو شادیوں میں کرتے ہیں، نکاحوں میں کرتے ہیں، جوانوں کے نکاحوں میں، اور جوان کی جو یہ باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں، اس سے تو غربت آ سکتی ہے، لیکن حج کرنے یا عمرہ کرنے سے غربت نہیں آ سکتی ہے۔ ایک دوسرے کا مال کھا کر پھر ان کو یہ کہنا صبح عیزو پس شام عیزو دائلی عیزو تریدی عیزو، اس سے تو غربت آ سکتی ہے، لیکن حج کر کے یا عمرہ کر کے غربت نہیں آ سکتی ہے۔ جو ایک ساتھی ابھی فون کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مال کسی نے کھایا ہے اور صبح بھی جاتا ہے شام بھی دیتا نہیں، اللہ کے ماموں سے سب کا یہ طریقہ نہیں۔ بڑے بڑے جو یہودی گزرے ہیں، ابھی میں جب راستے سے آ رہا تھا مجھے فون یاد آ گیا، مجھے ساتھی نے فون کیا، فوراً یہ زہر اللہ نے میرے حدیث میں ڈالی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، جو بڑے بڑے یہودی اس وقت تھے انہوں نے اس موقع پر یہ آپس سے مشورہ کیا تھا۔ ایک یہودی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی علامتیں تھیں وہ سب ہم نے دیکھ لی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ پیغمبر ہے، اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس موقع پر کہہ رہے تھے ایک بات کا بھی ہم سے اندازہ نہیں ہوا، وہ یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ وہاں پہ حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں بہت آسان الفاظ اختیار کرتا ہوں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اس موقع پر یہ بڑا یہودی آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا، خرید و فروخت لین دین ہوا، اور وہ اس چیز کا انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی سے آپ کے پاس فلاں کھجور آتے ہیں، وہ کھجور ہم فلاں تاریخ میں دے دو اور ہم پیسے پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ اس کو شریعت میں بھائی سلام کہتے ہیں، یہ جائز ہے، مارکیٹ میں آج کل ہوتا ہے، ہم پہلے ہی پیسے دے دیتے ہیں اور آ کر ہمارا بعد میں آتا ہے، کبھی 2 مہینے لگ جاتے ہیں، کبھی سالوں کے بعد بھی، کبھی ہفتے کے بعد بھی آ جاتا ہے۔ اس کو شریعت میں بھائی سلام کہتے ہیں۔ تو یہودی نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہی بھائی سلام کی شکل اختیار کی کہ یہ پیسے ہیں، چند دنوں کے بعد، اور تاریخ متعین ہو گئی، لکھی ہوئی تھی اس موقع پر فلاں دن فلاں تاریخ میں آؤں گا، مجھے وہ کھجور چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، بالکل اچھا ہے۔ اصل میں اس کو دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے یا آپ برداشت کرنے والے ہیں۔ کچھ دن ہو گئے، ابھی 2-3 دن باقی تھے، 3 دن کے بعد آنا تھا، لیکن وہ 3 دن سے پہلے ہی آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ مجھے وہ چاہیے کھجور، آپ سے جو لین دین ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تو تاریخ ٹائم ہے، آپ پہلے ہی 2-3 دن آ گئے، 2-3 دن کے بعد آنا تھا۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا، یہودی تھا، اس کو دیکھنا تھا اصل میں دوسری چیز، فوراً کہہ دیا عبد المطلب کی جتنے اولاد ہیں وہی ٹال مٹول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام نہیں لیا، بلکہ دادے کا نام لیا۔ دادے کا نام کیوں لیا؟ تاکہ اس کو تھوڑا یہ بات لگے تمہارا پورا خاندان ایسے جو ٹال مٹول کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے اس کی گردن میں اڑا دوں ابھی، اور اس سے بھی ڈانٹا، کہا کیا کیسے بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تم کہہ رہے ہو اور ایسا تانا دے رہے ہو، ابھی تو ٹائم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آیا ہے آپ ہنس رہے تھے۔
آپ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ تھی. آج ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی زور سے بات کہتا ہے ہم مارنے کے لیے اٹھتے ہیں. ہمیں کوئی دکان میں یہ کہتا ہے یہ چیز لینی ہے، یہ چیز لینی ہے، اگر وہ نہ لے ہم فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، تم کیوں کرتے آتے ادھر. بھائیو ہمیں تجارت کرنی ہے، تجارت میں آپ کے پاس ہر انسان آئے گا، ہر قسم کا ذہنی دباؤ کے اعتبار سے ہر ایک انسان آئے گا، تو غصہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، روایت میں تبسم کا لفظ ہے، آپ مسکرا رہے تھے اس کی بات سے. فوراً حضرت عمر سے بھی نصیحت کی، اس یہودی سے کچھ نہیں کہا عمر تم غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کا کام یہ تھا، آپ مجھے کہتے یا رسول اللہ اس کا قرضہ ادا کر دو، اور اس یہودی سے کہتے ابھی ٹائم ہے، آپ پہلے کیوں آ گئے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عمر سے فرمایا جو تم نے غصہ کیا ایک اس کو اپنا قرض دے دو، اور جو غصہ کیا ہے اس کے بدلے میں 20 کلو اور زیادہ دے دو، اس کو ساتھ دے دو. اب باہر نکلے، یہ وہاں تو 20 مسخار ہے یا اس طرح کا لفظ ہے، 20 کلو میں نے ترجمہ کیا. اب حضرت عمر باہر نکلے، اس یہودی نے فوراً حضرت عمر سے کہا اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے نبی کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن آپ کے نبی کو غصہ نہیں آتا، یہ بہت مسکراتے ہیں، اور نبی کی صفت بھی یہی ہے غصہ جلدی نہیں آتا ہے. فوراً کہا اشہدک یا عمر، اے عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، میں اللہ کو رب ہونے پر راضی ہوں اور نبی کو رسول ہونے پر راضی ہو گیا. تو دیکھو بھائیو، آج کل ہم تال مٹول ایک دوسرے کو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا قرض کھاتے ہیں، تو غربت اس سے آ سکتی ہے. شادیوں میں رسم و رواج کریں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ کھیلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھجا اڑائیں گے، اس سے تو غربت آ سکتی ہے، اس سے انسان ڈوب سکتا ہے. لیکن حج کر کے یا عمرہ کر کے انسان نہیں ڈوب سکتا ہے، جس کے لیے اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ نکلے. عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان کبھی غریب نہیں ہو سکتے. اللہ ان کو دن ب دن بڑھائے گا، واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو زیادہ دے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریب لوگ آ گئے تھے یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگ صدقہ بھی دے دیتے ہیں، زکات بھی دے دیتے ہیں، ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح دی، کہا یہ تسبیح کا کیا کرو، اللہ تمہیں بھی اتنا ہی مقام دے گا. کچھ دنوں کے بعد وہی غریب واپس آ گئے، یا رسول اللہ جو تسبیح آپ نے ہمیں دی ہمیں توجہ دی کرنے. اب امیر وہاں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ادھر سے تسبیح وہ بھی کرنے لگے تو یہ تو برابر ہو گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا غریبوں سنو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے دے دیتا ہے. تو مال کا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، غریب کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کو ہم نے برداشت کرنا ہے. کبھی شکوہ شکایتیں زبان پر نہ آئے. آج کل ہم دیکھنے میں آتے ہیں جن جوانوں کو جلدی رزق نہیں آتا ہے، یا جن جوانوں کو امتحانات میں بسا اوقات ناکامی ہوتی ہے وقتی طور پر، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ سے شکوہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ کو بس ہمیں غریب بنانا تھا، ان الفاظ سے اپنے آپ کو روکیے. اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کا، وہ وقت میں جو چیز اللہ کی طرف سے ملنی ہوگی وہ اس وقت مل کر رہے گی. تو مہاراج میرے بھائی میں تو بہت آگے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی تربیتیں فرمائی ہے، جو حدیث میں آئی ہے، وہ تو بہت ساری ہے. انشاءاللہ میں برابر اب عید الاضحیٰ تک اسی پر انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا، آپ کو سناتا رہوں گا. اللہ کرے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو بھی حج کے لیے نکلے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس مال ہے اس لیے ہم نکل رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس علم تھا، مال کمایا علم کے ذریعے سے، اس لیے آج ہم حج کر رہے ہیں، حج بیت اللہ کریں گے، پھر واپس آئیں گے لوگ حاجی کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ عمرہ کر کے آیا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے اس سے توفیق دے دیتا ہے. علی بن ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حضرت علی، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت حج کیے، تقریباً 60 حج کیے. جب آخری یہ 60واں حج تھا اس موقع پر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. آخری بار اب گھر نکلنا تھا تو مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھ گئے. کونے میں بیٹھنے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا میں یہ الفاظ بھی لکھے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ میں نے اتنے حج کیے، نہیں معلوم کہ یہ قبول ہو بھی گئے یا نہیں ہو گئے. اب مجھے ہمت نہیں رہی، نہیں معلوم میں اگلے سال یہاں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں، بس میرے حج قبول ہو گئے یا نہیں مجھے معلوم نہیں. دعا کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اسی حال پہ نیند پڑ گئی ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ نیند میں ہی کسی سفید پوش کی زیارت ہوئی، سفید لباس پہنا ہوا تھا. ایک شخص اس کو خواب میں کہہ رہا تھا بھائی تم اپنے گھر میں اس کو آنے دیتے ہو جس کو تم پسند کرتے ہو، اللہ بھی اپنے گھر میں اس کو آنے دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو بھائیو جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو وہاں کی توفیق ملتی ہے. ورنہ ہم نے بڑے دولت مندوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے،
ہم نے بڑے پیسے والوں کو دیکھا ہے جن کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے. ہمارے قریب مسجد کے ایک امام صاحب ہے میرے ساتھ بڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں, وہ اسی سال آج عمرہ کر کے آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو وسائل نہیں تھے, کیسا عمرہ کر کے آئے؟ کہا بالکل مفتی صاحب وسائل تو نہیں تھے, بس اوقات میں ان کی مسجد میں بیان کرنے جاتا ہوں. کہا بالکل وسائل نہیں تھے, لیکن ایک مرتبہ مغرب کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب میرے پاس آئے. کہا مولوی صاحب تو عمرہ کرنا, میں نے بس نہ تینیشا پاسپورٹ تو موجود دوسرا پاسپورٹ مجھے دے دو پاسپورٹ اپنا. اس کہاں کا یہ پاسپورٹ کسی صاحب پاسپورٹ ہے وہ بھی نہ ہو. بس کہا کہ آپ 10 دن کے بعد تیار ہے نا, آپ دونوں کو عمرہ کے لیے جانا ہے. عمرہ کر کے آئے اور ساتھ میں اس نے کچھ پیسے بھی دے دیے. کہا یہ پیسہ ہے جو راستے میں خرچ آئے گا, وہاں خرچ آئے گا, یہ سارا خرچہ میں برداشت کروں گا, آپ جاؤ اللہ کے نام. آپ عمرہ کر کے تو بھائیو مال پر عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ کی توفیق پر سعادت نصیب ہوتی ہے. ورنہ ہم نے مالداروں کو دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ابھی تک ایک بار بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے. مقامات عمل کتاب آپ میں واقعہ لکھے. ایک مرتبہ ایک پڑوسی ملک کے کچھ حضرات حج کے لیے گئے تھے. حج کرنے کے بعد ہم نے سوچا اب جو یہاں یہ مقدسات ہیں, جو زیارتیں ہیں, ہم ان کی زیارت کرتے ہیں. فوراً انہوں نے ایک ٹیکسی بک کی. ٹیکسی بک کرنے کے بعد اس ڈرائیور سے باتیں کی. اس نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہو؟ کہا میں بھی وہیں رہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو, پڑوسی ملک. کہا ٹھیک ہے, اب یہ بتاؤ آپ کو کتنا ٹائم یہاں ہو گیا؟ تو اس ڈرائیور نے کہا تھا کہ مجھے 32 سال یہاں ہو گئے. دو اتنی بڑی صاحب کے ساتھی نے کہا کہ آپ کتنے نصیب والے ہو, آپ کتنے سعادت مند ہو, آپ ہر کوئی نماز مسجد حرام میں پڑھتے ہو. اس نے فوراً کہا جس وقت بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں اس وقت سفر میں ہوتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کتنے نصیب والے ہو, آپ نے بہت عمرہ کیے ہو کہ کم سے کم 32 چلو دائتر میں کتنے عمرہ حاصل کریں یا حج حاصل کریں. اس صاحب نے فوراً کہا آج تک مجھے بیت اللہ کی بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے. 32 سال وہاں رہ کر اللہ نے توفیق دے دی ہے. یہاں تک کہ مقامات عمل ایک کتاب ہے, اس میں واقعہ لکھا ہے. امریکہ میں ایک بھائی تھا اور ایک بھائی پڑوسی ملک میں تھا. امریکہ میں جو بھائی تھا وہ نیک تھا تھوڑا اور ملازم تھا. اس نے اپنے بھائی کو فون کیا, یہ بھائی بھی بڑا تھا اور امیر تھا. بھائی نے کہا کہ ایسا کرو اس بار میں آپ کو بھی اور اپنی والدہ کو بھی, میرے بھائی کو بھی اور ماں کو بھی عمرہ کرانا چاہتا ہوں. میں امریکہ سے پیسے ڈالوں گا, تم دونوں جاؤ اور حج اور عمرہ کر کے آؤ. بھائی نے کہا کہ عمرہ کر کے کیا کروں گا, ہم وہاں کیا جائیں گے؟ اصل گھومنے کی جگہ تو آسٹریلیا ہے, گھومنے کی جگہ تو امریکہ ہے, گھومنے کی جگہ تو لندن ہے, دبئی ہے, ہمیں تو وہاں جانا چاہیے تھا. اور اس وقت پڑوسی نے کہا نہیں, جب بھائی پیسے ڈال رہا ہے اچھے کام کے لیے تم دونوں جاؤ. اب دل میں وہ کیفیت نہیں تھی جو انسان کو ہونی چاہیے. یہی امام صاحب جس کا میں نے واقعہ بیان کیا, اس کو میں نے پھر کہا کہ راز اصل میں کیا ہے, کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. ایک تو انسان دعائیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دعا کا نتیجہ جاتا ہے. اس نے مجھے امام صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا کہ اذان کے بعد جو اذان کی دعا پڑھے, اذان کے بعد جو درود پڑھے اور ساتھ میں دل میں کہے لبیک اللہم لبیک, اللہ میں ایک مرتبہ حاضر ہونا چاہتا ہوں. کہا میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتا تھا تو میرا بندہ کوئی بندہ میرے کمرے میں ہی آ گیا. تو جس انسان کو طرف و توفیق نہ ملے اس کو اللہ پھر وہاں بھی جا کر نصیب والا نہیں بناتا ہے. بہرحال اس کے بھائی سے بھائی نے ڈالے, یہ بھائی یہاں تیار ہو گیا, لیکن چاہتا نہیں تھا. یہ چاہتا تھا امریکہ جاؤں, آسٹریلیا جاؤں, وہاں کہیں جاؤں جہاں مجھے مزہ آئے گھومنے پھرنے میں. تو فوراً وہاں تیار ہو گئی, یہ بھی تیار ہو گیا. جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں. مقامات عمل میں کتاب ہے ایک, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے, وہاں یہ بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا کہ جدہ ایئرپورٹ اترتے ہی اس کو وہاں ایڈمٹ کر دیا گیا. اب ماں کو 1-2 دن دیکھا, ماں نے کہا چلو آپ یہاں ڈاکٹر بھی ہے, سب ہے, آپ کی نگرانی کریں گے, میں تب تک عمرہ کر کے آتی ہوں. عمرہ کرنے گئی, 2 دن وہاں رہی مکہ میں. وہاں سے مدینہ چلے گئے, وہاں سے کھجوریں لے کر آئی, زیارت ہوئی, سلام پیش کی. اس کے بعد واپس آ گئی. 16 دن گزر گئے تھے, وہ ہسپتال میں ہی تھا. وہیں سے ٹکٹ بک کی اور دونوں واپس آ گئے. اللہ نے سونیا پہنچ کر بھی, وہاں پہنچا کر بھی اللہ نے زیارت کی توفیق نہیں دی. تو بھائیو جو بھی وہاں پہنچتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے پہنچتے ہیں. جو بھی وہاں پہنچتے ہیں یہ اللہ کی نصیب والے وہاں پہنچتے ہیں. اسی لیے اس بزرگ کو خواب میں کسی نے کہا تھا تم اسی کو پسند کرتے ہو اپنا گھر آنا جس کو تم چاہتے ہوں گے. ہم بھی اپنے گھر میں اسی کو لیتے ہیں جس کے ساتھ دعا سلام ہوتی ہے, جس کے ساتھ دل میں فطرتی محبت ہوتی ہے. تو جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے. مرنے سے پہلے ضرور ایک بار وہاں موقع ہمیں پہنچا دے. بے شمار واقعات کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا, اللہ نے سب تک وہ اعلان پہنچا دیا. کس نے جتنی بار ربی کہا اللہ اتنی بار اس کو یہ سعادت نصیب کرے گا. کتاب میں واقع ہے جنوب افریقہ سے 5 شخص نکلے تھے حج کے لیے, 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت 5 انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے, اب کیسے ہم جا سکتے ہیں. تو ساتھی نے کہا فائدہ نہیں چلتے ہیں. ان میں ایک صاحب تھا, ایک جوان جس کا نام تھا شیخ ابو عثمان.
इनने भी कहा ठीक है पैदल ही चलते हैं। अब ये थोड़ा चलते थे और वहां काम करते थे, जो कमाते थे तो फिर आगे चलते थे, उसी पर अपना दिन गुजारते थे, रात भी उसी पर गुजरती थी और आगे चल चल कर यहाँ तक कि किताब में लिखा है कि उनको बसा औकात डसा भी है जानवरों ने, उनको बहुत तकलीफें भी हुई है। और वो शेख उस्मान कहते हैं मुझे किसी चीज ने डस दिया पाओ में, ये बहुत बड़ा हो गया। अब मैं अल्लाह से दुआएं कर रहा था, अल्लाह तब तक मौत नहीं देना जब तक जियारत नसीब ना हो। तो ये दुआएं कबूल होती रही, सफर में इंसान की दुआएं कबूल होती है। आगे चल रहे थे, चलते चलते ऐसा हो गया कि इनके 3 साहिबों का, 3 दोस्तों का रास्ते में इंतकाल हो गया और बीच में बाहर अहमद भी आ गया है। वहां पर कुछ कमाया, पहले मजदूरी की, उसके बाद एक कश्ती बुक की, तो अब वो भी बाहर अहमद भी पार कर दिया। आगे जब पहुंचे तो दूसरा साहिब जो चौथा वाला था ये भी बीमार हो गया। इसने अपने इस दोस्त शेख उस्मान से कहा आप जा रहे हो, कहीं मेरी मौत भी ना आए, ऐसा ही मुझे डर लग रहा है। अगर मेरी मौत आ गई, जब आप बैतुल्लाह के पास पहुंचोगे, अल्लाह से जरूर मेरी ये बात पूछना, अल्लाह तेरा एक साहिब जो निकला था आपकी जियारत के लिए, बैतुल्लाह की जियारत के लिए, लेकिन रास्ते में इंतकाल हो गया, अल्लाह उसके सफर को भी कबूल कर देना। और साथ में ये भी फरमाया था शेख उस्मान आप पहुंचोगे मस्जिद नबी के पास, वहां जब आप सलाम पेश करोगे मेरी तरफ से भी सलाम पेश करना और मेरे महबूब को कहना कि एक साहिब मेरे 4 दोस्त साथ थे, उन चारों का रास्ते में इंतकाल हो गया है। अब शेख उस्मान जब वहां पहुंचे, बैतुल्लाह के बाहर हरम में कोई साथी मिला, उसने कहा कि जब आगे काबा नजर आएगा मुझे वहां बता देना, तब तक मैं अपना सर नीचे रखूंगा। चलते चलते साहिब ने इस तरह इशारा किया कि बैतुल्लाह सामने है, वहीं सजदे में गिर गए और अल्लाह से कहते रहे अल्लाह आपकी बेतौफीक दी, मेरे 4 साथी साथ थे, चारों का इंतकाल हो गया, आपने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, अब मेरा ये हज, मेरा ये उम्रा कबूल फरमा दीजिए। किताबों में आया है वहीं सजदे में इंतकाल हो गया, बैतुल्लाह की जियारत करके फिर इंतकाल हो गया। तो जो वहां पहुंचता है वो अल्लाह की तौफीक से पहुंचता है। माल का होना ये कोई जरिया नहीं है, मालदारों को हमने देखा है, बड़े बड़े मालदार बैठे हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। इसके लिए चाहत चाहिए, इसके लिए तलब चाहिए, इसके लिए दुआएं इंसान पीछे करे, अल्लाह जरूर इंसान को ये जियारत नसीब करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम तो उनके दिन बनाते हैं लेकिन जो उनका हुलिया था वो इख्तियार नहीं करते हैं। हम तो उनके दिन मनाते हैं लेकिन जो उन्होंने हमें तालीम दी थी उस तालीम को हम सीने से नहीं रखते हैं। उनकी तालीम ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीने से लगाया जाए, उनकी तालीम ये थी कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, उनकी तालीम ये थी कि हलाल कमाई करे, उनकी तालीम तो ये थी कि टाल मटोल न करे। जो तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी वो उनकी तालीम थी, अल्लाह ने वो मकाम दिया था। ये एक मरतबा बैठे हैं, इनके पास एक साहिब एक जवान आ गए, जब सामने बैठ गए आप वो रो रहे हैं, इसी जवान हुआ था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जवान से कहा कि क्यों रोते हो, क्या बात है? इसने कहा हजरत आज तो ज़िक़ादा है, आज तो ज़िक़ादा चला, उस वक्त भी ज़िक़ादा का महीना था। उन्होंने कहा आज ज़िक़ादा का महीना है, लोग हज के लिए जा रहे हैं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, 1 रुपया भी जेब में नहीं है, लेकिन चाहता हूँ कि एक मरतबा अल्लाह की घर की ज़ियारत हो जाए, इसलिए रो रहा हूँ। जवानी की हालत में आज के जवानों को देखे मोबाइल के लिए रोते हैं, जवानों को देखे माँ बाप के सामने रोते हैं तो हमें गाड़ी चाहिए, जवानों को देखते हैं कि रोते हैं माँ बाप के सामने मुझे और मेरी बीवी को घर से अलग कर दिया जाए, हम अलग रहना चाहते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? जिस माँ बाप ने आज तक पाला था अब उनके साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, क्या हो गया हमें? तो उस वक्त तो जवान ने कहा था मैं बहुत चाहता हूँ कि एक बार जियारत नसीब हो जाए, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं। अब जो वहाँ दूसरे साथी थे जो मुलाकात के लिए आए थे हजरत शेख के पास, उन्होंने फौरन इससे कहा जब आप गरीब हो तो गरीब पर हज फर्ज नहीं है, आप कैसे जा सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, चुप करो। इनको फिर आंसू निकले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 दिरहम जेब से निकाला, कहा ये हाथ में रखो और फलां काफिला फलां वहां से गुजरते हैं काफिले फलां मुल्क के, आप वहां सड़क पे रहो। वहां शेख ने दुआएं भी की। अब ये बाहर निकला, सड़क पर बैठा, वहां से काफिले आ रहे थे, गुजर रहे थे, अचानक एक काफिला चाहे यमन से या कहीं और से आया, फौरन इससे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो इस धूप में, ये इतनी धूप है कि जानवर भी इस वक्त साए में बैठे हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं? इन्हें फौरन कहा कि मैं चाहता हूँ अल्लाह की घर की ज़ियारत नसीब हो जाए, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। तो इस साहब ने फौरन कहा मेरा भाई था, वो भी हज के सफर के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, उसकी सवारी खाली है, आप तैयार हो जाओ। तैयार हो गया, सवारी पर बैठा, हज किया, मुज़दलिफा गया, अरफात गया, मिना गया, शैतान को पत्थर मारे
اور ابھی جمعہ وغیرہ سب کیا. اس کے بعد جب مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا, وہاں پہنچ کر جب کھجوریں لینے لگا تو اس قافلے والے نے اس سے کہا, جوان کھجوریں آپ نہیں دیں گے, ہم کھجور بھی آپ کو دے کر دے دیں گے. کھجوریں ہم کو دے دی, واپس گھر آ گیا. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا, کچھ تحائف پیش کی, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا حضرت جو آپ نے 1 درہم دیا تھا, یہ درہم بھی آپ کو واپس کر دیتا ہوں. تو اللہ کے پاس مال کام نہیں آتا ہے. اللہ کے پاس سلیم دل ہونا چاہیے, صحیح سلامت دل, جس دل میں نفرت نہ ہو, جس دل میں بغض نہ ہو, جس دل میں کینہ نہ ہو, جس دل میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات نہ ہو. اللہ کو وہ دل چاہیے. الا من اتى الله بقلب سلیم, اللہ اس کو پھر بہت انعامات سے نوازتا ہے. یہاں تک کہ بے شمار کتابوں میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, آپ سب حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے بزرگ تھے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہوا کہیں, راستے پر پہنچا, بہت خطرناک دھوپ تھی. میں نے دیکھا کہ ایک سائیکل کو چل چل کر آ رہے ہیں, تو مجھے لگا کہ اس نے بائک شاید اس نے کوئی چل کر آ رہا ہے. اب جب سامنے پہنچا, دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بالکل دونوں پاؤں سے معذور ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اس دھوپ میں ساری دنیا اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس معذور نے کہا تھا, میں اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو مالک بن دینار نے کہا, آپ پر تو فرض نہیں تھا, آپ معذور ہیں. کہا وہ مجھے بھی معلوم ہے فرض دیا, لیکن اللہ کی محبت دل میں ہے, اس کا کیا کروں. فوراً نکلے. مالک بن دینار نے اسے کہا کہ سواری کا انتظام کرو, کچھ پیسوں کا انتظام کرو. اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرا ٹائم اس وقت زیادہ ضائع ہو رہا ہے, میں نکل رہا ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں دن میں 4 کلومیٹر چلتا ہوں معذور ٹاؤن سے, سفر کرتا ہوں. بہت سال لگے, وہاں پہنچے. جس سال وہاں پہنچا اسی سال حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے گئے. اب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک انسان کو جو طواف کر رہا ہے, اسی طرح وہی معذور. کہا میں جب نزدیک گیا, میں نے اس کو پہچان لیا. میں نے کہا آپ ہی وہ صاحب ہو جو مجھے ملا تھا؟ کہا ہاں. کہا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. اور پھر جب ہم وہاں سے عرفات سے واپس آ گئے, مزدلفہ سے واپس آ گئے, اب مینا جانا تھا, ابھی جمعہ کرنی تھی. وہاں پہنچے, جب شیطان اس کہیں چلایا, وہاں پہنچے تھے, رمی جمعہ ہو, اس کے بعد قربانی کرنی پڑتی ہے, حلقہ کرنا پڑتا ہے. تو وہاں میں نے اسی معذور کو دیکھا جو چل چل کر وہاں پہنچا تھا. میں نے اس کو دیکھا, میں نے اس سے کہا کہ آپ اس وقت کیا دعائیں کر رہے ہو, آپ بڑے گر گرا رہے ہو, رو رہے ہو. کہا میں دعا یہ کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی, یہاں پہنچایا, عرفات پہنچایا, مزدلفہ طواف کی توفیق ہو گئی, لیکن اب قربانی کرنی ہے جو واجب ہے, میرے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, دعا کرتے کرتے سجدے میں گیا, اور سجدے میں کہہ رہا تھا, اللہ یہاں لوگ تو مال کی قربانی پیش کرتے ہیں, جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, اللہ میں اب اپنی جان کی قربانی دیتا ہوں, میرے روح یہی قبض ہو جائے. اللہ نے وہیں پہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی وہیں پہ وفات ہو گئی. تو میرے بھائیوں, کوئی یہ نہ سمجھے ہم بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے, ہم کوئی اپنے کمال سے پہنچ گئے, اب لوگ ہمیں حاجی کہتے ہیں. وہاں سے اگر ایسا کام کرتے ہیں, پورے حاجیوں کا نام ہی بدنام کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے, وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس بار جانے کی, اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے. اور جس کے پاس وسائل نہیں ہے, اللہ ہم سب کو پہنچائے. اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے. بہت سارے حضراتوں کو میں نے دیکھا ہے, جوانوں کو دیکھا ہے جو روتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے کہ ہم ایک بار جائیں, اللہ ان کو بھی ضرور ایک بار پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.